بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ اکثر رات کو اس کچرا کنڈی کی طرف آتا تھا۔ دن کے اجالوں میں وہ اس بستی والوں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا جنہوں نے کئی دفعہ اسے جھڑکیاں دے کر یہاں سے بھگایا تھا۔ اب وہ رات کو اس کچرے میں سے ٹٹول کر قیمتی سامان اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کچرے میں ہاتھ مار رہا تھا جب اس کا ہاتھ ایک نرم و نازک سی چیز پر لگا۔ اس نے بے اختیار وہاں سے کچرا ہٹا کر دیکھا۔ وہ ایک گورا چٹا انسانی پاؤں تھا۔ دبلے پتلے سے پاؤں کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ یہ کسی لڑکی کا پاؤں ہے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ جلدی کچرا ہٹا کر دیکھا۔ وہاں تو ایک جیتی جاگتی لڑکی موجود تھی، لیکن بے ہوش حالت میں۔ وہ ہرگز مری نہیں تھی، کیونکہ اس کے وجود کی جنبش بتا رہی تھی کہ وہ سانس لیتی زندہ لڑکی ہے۔ اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے سہارا دے کر اس لڑکی کو اٹھایا۔ پٹھان خاندان ہونے کی وجہ سے اس کی جسامت مضبوط تھی۔ اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے کر اب وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ اس غریب گھر میں لے کر جا رہا تھا جہاں پر اپنے 5 بہن بھائیوں کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ اس کی ماں گلا لائی حیران تھی جب وہ آج اپنے ساتھ کچرے کے ڈھیر کے بجائے ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ اس نے آتے ہی اسے بستر پر لٹا دیا۔ اس لڑکے کی ماں جلدی گرم پٹی رکھ کر اس لڑکی کو ٹھنڈ سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ پوری کی پوری نیلی ہوئی پڑی تھی۔ نہ جانے کون ظالم تھا جو اس خوبصورت لڑکی کو یوں کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ آنکھیں کھول کر وہ پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نئی دنیا میں آ گئی ہو۔ پٹھان کی ماں کہنے لگی، بیٹا تم بالکل ٹھیک ہو، تمہارے گھر والے کہاں ہیں اور تمہیں کس نے اس کچرے میں پھینکا تھا؟ لیکن وہ لڑکی کچھ بھی نہ بولی۔ وہ شدید دہشت زدہ تھی۔ اس نوجوان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکی گونگی ہے۔ وہ شدید بخار کی حالت میں مبتلا ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ پہلے ہی گھر کے حالات ٹھیک نہیں، ایسے میں یہ لڑکی بھی ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ وہ اپنی ماں کی بات سمجھ سکتا تھا، لیکن اسے اس لڑکی پر بھی ترس آ رہا تھا جو بہت لاچار اور بے بس لگ رہی تھی۔ تبھی دوسری رات وہ اسی کچرے کے ڈھیر کے پاس گیا جہاں سے اسے وہ لڑکی بے ہوش حالت میں ملی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید کوئی نشانی یا اس کے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائے، لیکن وہ کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ اسے کچھ بھی نہ پتہ چلا۔ ایک بار پھر سے وہ واپس آ گیا۔ لڑکی کے ہاتھ میں 2 خوبصورت سونے کے کڑے تھے۔ اس کے حلیے سے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت امیر خاندان کی چشم و چراغ ہے۔ اس نوجوان کے بھی حالات ٹھیک نہ تھے۔ وہ ایک غریب مزدور لڑکا تھا جو کچرے سے کام کی چیزیں ڈھونڈ کر بیچ دیتا۔ بدلے میں اسے چند پیسے مل جاتے تھے۔ اس کا نام خاقان تھا۔ وہ ایک پٹھان لڑکا تھا جس کی عمر 18 سال تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے 3 بہن بھائیوں اور ماں کو پال رہا تھا۔ بہت دور ایک گاؤں سے خراب حالات کی وجہ سے شہر آیا تھا۔ یہ شہر ویسے تو بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی خاقان کو یہاں پر کوئی نوکری نہ مل سکی۔ پہلے پہل اس نے کسی دکان یا ہوٹل پر کام کرنے کی کوشش کی، لیکن بغیر سفارش کے بھلا اسے کون نوکری دیتا؟ پھر اس کی اپنی کوئی شناخت بھی نہ تھی۔ بہت دور ایک ایسے گاؤں سے وہ یہاں آیا تھا جہاں کے حالات بالکل بھی اچھے نہ تھے۔ یوں ایک دن وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا جب اس نے کچرے میں پڑا ہوا ایک لوہے کا سامان دیکھا۔ اس نے وہ سامان بیچا تو اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے۔ تبھی سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسے ہی چیزوں کو ڈھونڈ کر بیچا کرے گا تاکہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہو سکیں۔ لیکن آج تک اس کے ہاتھ کوئی بڑی چیز نہیں لگی تھی۔ معمولی پیسے کما کر لاتا۔ اس سے 3 وقت کا تو نہیں، لیکن 2 وقت کا کھانا وہ سب پیٹ بھر کر کھا لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو انہیں 1 وقت کا ہی کھانا نصیب ہوتا تھا اور کبھی تو وہ بھوکے ہی سو جاتے تھے۔ بس جس طرح بھی زندگی کی گاڑی گھسٹ پڑی تھی۔ ایک کمرے کا ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا جو کسی نیک آدمی نے انہیں رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ اس کی حالت بہت خستہ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی سر چھپانے کے لیے یہ ٹھکانہ بہترین تھا۔ یوں تو خاقان کو ابھی 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے شہر میں آئے ہوئے، لیکن پھر بھی اسے یہاں کے لوگوں سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ سب کی آنکھوں میں سنگ دلی اور بے حسی کی کیفیت ہوتی تھی۔ آج تک کسی بھی آدمی نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ ایک دکھ بھری زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔
حالانکہ کئی خواب آنکھوں میں سجا کر وہ اپنے خاندان کو شہر لے کر آیا تھا۔ پھر اس رات وہ حیران رہ گیا جب یہ خوبصورت لڑکی اسے کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑی ہوئی ملی، بے ہوش حالت میں۔ اس کی رکتی ہوئی سانسیں بتا رہی تھیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ شکر تھا کہ اس کی ماں نے بروقت گرم پٹیاں رکھ کر اسے واپس زندگی کی طرف لانے پر مجبور کیا تھا، ورنہ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ اب ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کسی صدمے کی کیفیت میں بالکل خاموش تھی۔ خاقان سمجھ رہا تھا کہ یہ لڑکی گونگی ہے، لیکن جب 3 دن بعد اس کی آواز سنی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی سر جھکا کر اس سے کہنے لگی، میں تمہارے اوپر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ پٹھان اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا، لیکن تم جاؤ گی کہاں؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے چچا کے پاس رہ رہی تھی، لیکن میری دولت کی وجہ سے ان کی نیت خراب ہو گئی۔ وہ روزانہ مجھ پر ظلم کرتے، مجھے زہر دینے کی کوشش کرتے، وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی پوری جائیداد ان کے نام کر دوں۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر اتنا تشدد کیا اور مجھے ایک انجانی جگہ پر پھینک دیا۔ میں ایک دوسرے شہر کی رہنے والی ہوں، اب واپس جاؤں گی تو پھر سے چچا مجھے جان سے مار ڈالیں گے، اس لیے میں کسی یتیم خانے میں رہ لوں گی۔ پھر خاقان اسے کہنے لگا کہ تمہیں یتیم خانے میں رہنے کی ضرورت نہیں، ہماری یہ چھوٹی سی جھونپڑی تمہارے رہنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن ابھی یہاں رہ کر تمہاری جان محفوظ رہے گی، اسی لیے ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہو۔ یوں اس کے کہنے پر وہ لڑکی اسی گھر میں رہنے لگی۔ وہ سارے گھر کا کام کاج کرتی، خاقان کی ماں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے یہاں رہنے سے شدید ناراض تھی۔ پہلے ہی ان کے گھر کا کھانا پینا بہت مشکل ہو گیا تھا، اوپر سے اس گھر میں ایک نئے فرد کا بوجھ انہیں مشکلات میں ڈال رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام شاہینہ تھا۔ شاہینہ نے اپنے سونے کے 2 کنگن اتارے، خاقان کی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے، کہنے لگی کہ خالہ آپ اسے بیچ دیں اور اس سے اپنے گھر کی ضرورت پوری کر لیں۔ خاقان کی ماں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس سے سونے کے کنگن لے لے، کیونکہ ان کے گھر کے حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے، نہ تو اس کے بیٹے کا کام لگ رہا تھا، نہ ہی گھر میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ یوں اس کے کنگن بیچے تو اچھی خاصی رقم حاصل ہو گئی۔ اس رقم سے انہوں نے گھر کا راشن ڈلوایا، اور پھر جو رقم بچ گئی تو شاہینہ نے خاقان کو مشورہ دیا کہ تم اس رقم سے کاروبار کر لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ پھر شاہینہ کہنے لگی کہ تم مٹھائی کا کاروبار کرو، کیونکہ مجھے ہر قسم کی مٹھائی بنانی آتی ہے، میرے ابو بھی ایک حلوائی تھے، ان کی شہر میں سب سے بڑی دکان تھی۔ خاقان اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس لڑکی کے مشورے سے ہی اس نے مٹھائی کی دکان بنانے کا سوچا۔ شاہینہ اس کی بھرپور مدد کر رہی تھی، پوری رات پورا دن وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر مٹھائیاں بنانے میں اس کی مدد کرتی۔ پھر اس نے کرائے پر ایک دکان لی اور وہ مٹھائیاں دکان پر رکھنا شروع کر دی۔ جیسے تیسے گھر کا ایک بار پھر سے گزارا ہونے لگا۔ اب اس نے کچرا ڈھونڈنا بند کر دیا تھا۔ ابھی شاہینہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے، جب ایک دن خاقان نے آدھی رات کو اسے گھر سے باہر نکل کر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ پورے 3-4 گھنٹوں بعد واپس آئی تھی اور اس سے چند سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ رات کو کہاں گئی تھی، لیکن پھر ہمت نہ کر سکا، اسی لیے خاموش رہا۔ اس کے اس عمل پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی سوال جواب کرے اور شاہینہ کو اس کی کسی بات سے تکلیف پہنچے، لیکن پھر ہر دوسرے دن یہی ہونے لگا۔ وہ اکثر اس لڑکی کو آدھی رات کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتا اور پھر کافی دیر بعد وہ واپس گھر آتی تھی۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ نہ جانے یہ لڑکی کیا کرتی پھر رہی ہے، کہیں کوئی ایسا کام نہ کر دے جس سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو۔ پھر ایک دن اس نے اس لڑکی کا پیچھا کرنے کا سوچا۔ جیسے ہی شاہینہ گھر سے باہر نکلی، وہ بھی چھپکے چھپکے اس کے پیچھے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے کہ وہ اس بستی میں رہنے والے ایک معزز آدمی، جو بستی کا سب سے بڑا عامل تھا، اس کے گھر گئی تھی۔ پھر 3-4 گھنٹوں کوششوں کے بعد وہ اس کے گھر سے نکلی تھی۔
لیکن آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ آدمی تو بہت خطرناک اور پیسے والا تھا، شاہینہ اس کے پاس کیوں جا رہی تھی؟ وہ یہ بات سمجھ نہ سکا۔ لیکن دوسرے دن جیسے ہی وہ دکان سے گھر لوٹا تو ہجوم کو دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہو گیا جو اس کے گھر کے باہر جمع تھا۔ جیسے ہی وہ ان آدمیوں کے سامنے گیا تو ان میں سے ایک آدمی چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اس لڑکی کو باہر نکالو جو تمہارے گھر میں رہتی ہے، اس نے عامل صاحب کے گھر سے چوری کی ہے۔ خاقان حیران رہ گیا، آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شاہینہ نے اس کا اس بستی میں رہنا دشوار کر دیا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی اس سے پوچھ گچھ کر لیتا یا اسے اس کام سے منع کر دیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ گھبرا کر اس آدمی سے کہنے لگا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکی تو بہت نیک اور شریف ہے، وہ ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتی۔ لیکن سارے ہی آدمی مسلسل یہی کہے جا رہے تھے کہ اس لڑکی کو باہر نکالو، ہمیں اسے پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ لوگ زبردستی گھر کے اندر گھسے تو خاقان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں شاہینہ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ انہوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن وہ لڑکی کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ پھر لوگ اسے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم نے جان بوجھ کر اس لڑکی کو چھپا دیا ہے، جلد ہی عامل عملیات کر کے اس لڑکی کا پتہ لگا لے گا، اور پھر جب حقیقت سامنے آئے گی تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ عامل کے خاص آدمی تھے، اسی لیے اسے دھمکاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ لیکن وہ اندر آیا تو اس کی ماں پریشان بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد وہ لڑکی پوٹلی میں نہ جانے کیا باہر لے کر جا رہی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا۔ پھر ایک کاغذ مجھے دے کر چلی گئی، کہنے لگی کہ یہ اپنے بیٹے کو دے دینا۔ خاقان کی ماں نے اسے ایک سفید رنگ کا کاغذ تھمایا جس پر نہ جانے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، اس لیے وہ اس پر لکھی تحریر کو پڑھنے لگا۔ اس کاغذ پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تم نے میری مدد کی، میں تمہاری شکر گزار ہوں، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ جتنے دن مجھے یہاں رہنا تھا رہ لیا، لیکن تم نے جو بھی میرے ساتھ بھلائی کی ہے میں اس کا صلہ دینے ضرور تمہاری زندگی میں آؤں گی۔ اگر تم پر کوئی بھی پریشانی آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتی، نہ ہی کسی بھی تکلیف کو تمہارے پاس بھٹکنے دوں گی، فقط تمہاری احسان مند۔ خاقان کو اس کاغذ پر لکھی تحریر پر کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا کہ بھلا اس نے اس لڑکی پر ایسا کون سا احسان کیا تھا، اور وہ لڑکی راتوں رات گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی۔ اس کی ماں بار بار پراسرار لہجے میں کہہ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی، اس نے نہ جانے اس پوٹلی میں کیا چھپایا ہوا تھا۔ اب اس نوجوان کو یقین ہو گیا کہ ضرور یہ آدمی سچ کہہ رہے تھے، شاہینہ نے سچ میں ہی عامل کے گھر سے چوری کی تھی، جبھی تو وہ سارے مل کر اس کے گھر آئے تھے۔ لیکن آخر اس نے ایسا کیا چوری کیا ہوگا؟ یوں راتوں کو اٹھ اٹھ کر عامل کے گھر جانا اور پھر 3-4 گھنٹوں میں واپس لوٹنا، نہ جانے اس کا کیا مقصد تھا، وہ کس مقصد کے تحت اس گھر میں آئی تھی، یا پھر اس نے بے ہوشی کا ڈرامہ کیا تھا صرف اور صرف یہاں آنے کے لیے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ گلی میں ہر بندہ اسے شک بھری نظروں سے دیکھتا تھا کہ یہ ایک چورنی کے ساتھ ملا ہوا تھا، کیونکہ یہ بھی تو کچرا وغیرہ اٹھا کر اپنا گھر چلا رہا تھا۔ یکایک کیسے اس کے حالات بدل گئے کہ اس نے مٹھائی کی ایک دکان بنا لی۔ مٹھائی کی دکان بنانے سے اس کے کچھ حالات بہتر ہوئے تھے، اسی لیے اس نے ان تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جبکہ وہ اور اس کی ماں پورا دن مٹھائیاں بناتے رہتے۔ پہلے تو اس کی مٹھائیوں کی سیل نہیں ہو رہی تھی، پھر کچھ ایسا ہونے لگا کہ وہ حیران رہ گیا۔ جب رات کے 12 بجے کے بعد اس کی دکان پر رش رہنے لگا، کبھی کوئی عورت اس سے مٹھائی خریدنے آتی، کبھی کوئی مرد، کبھی کوئی 5-5 کلو مٹھائی لے کر جاتا تو کبھی کوئی 10 کلو۔ یوں اس کا کاروبار دن رات ترقی کرنے لگا، اور حالات ایسے بدلے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ اس ٹوٹے سے گھر سے ایک اچھے گھر میں رہنے لگا۔ اس کی ماں کہنے لگی کہ یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، نہ وہ اپنے سونے کے کنگن ہمیں دیتی، نہ ہی تم اس سے اپنا کاروبار کرتے۔ ملنا تو وہ بھی شاہینہ سے چاہتا تھا، اس کے دل میں کئی سوالات تھے۔
وہ ان سوالوں کا جواب چاہتا تھا، لیکن اس دن کے بعد سے وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ شدت سے اس کا منتظر تھا۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ پورا دن اس کی دکان پر ایک بھی گاہک نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو اس کی دکان پر رش لگ جاتا۔ اب اس بستی کے لوگ بھی حیران تھے کہ کہاں ایک کچرا اٹھانے والا غریب لڑکا اور کہاں اب مٹھائی کی دکان کھول کر بیٹھا ہے۔ اس کی تو قسمت ہی چمک اٹھی تھی۔ پھر ایک دن اس کے گھر کے دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی آدمی کھڑے تھے جو پہلے کبھی شاہینہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر میں آئے تھے۔ وہ ان آدمیوں کو دیکھ کر گھبرا گیا کیونکہ وہ تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ پھر اس میں سے ایک آدمی کہنے لگا، چلو تمہیں عامل صاحب نے اپنے گھر پر بلایا ہے، وہ تمہیں ایک بات بتانا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں گئے تو ہم تمہیں زبردستی گھسیٹتے ہوئے ان کے پاس لے جائیں گے۔ ان کے ایسا کہنے سے وہ بری طرح ڈر گیا، فوراً ہی ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ عامل صاحب کے گھر پہنچا تو وہ سامنے بیٹھے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ پھر عامل اسے کہنے لگا، جانتے بھی ہو وہ لڑکی کتنی خطرناک تھی جسے تم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا؟ وہ جس مقصد سے یہاں آئی تھی اس کا مقصد پورا ہو گیا اور پھر وہ یہاں سے غائب ہو گئی، لیکن آج بھی مجھے اس کی تلاش ہے۔ وہ میری ایک قیمتی چیز لے کر اس گھر سے چوری کر کے گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ابھی بھی تم سے رابطے میں ہے، اس لیے تم اسے واپس آنے پر مجبور کرو۔ عامل کی بات سن کر خاقان حیران رہ گیا۔ پھر وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا اس لڑکی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، نہ جانے وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ اس نے مجھے تو جھوٹی کہانی سنائی تھی یا سچی، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس کے ظالم چچا نے اس پر ظلم کیا ہے، تبھی تو وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ وہ تو مجھے بے ہوش کچرے کے ڈھیر پر ملی تھی۔ عامل بابا غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر کہنے لگا، یہ سب اس نے جھوٹ کہا تھا۔ اس کی اصلیت سنو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ جانتے بھی ہو کہ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ جان بوجھ کر اس بستی میں صرف اپنی ایک چیز لینے آئی تھی اور اس کو اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ خاقان حیران رہ گیا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کی بات مانے یا پھر عامل کی۔ پھر عامل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات پر یقین کرو، وہ لڑکی ہرگز ایک انسان نہیں بلکہ جنات کے قبیلے کی ایک جن زادی تھی، اور اسے بھیجنے والے بھی جنات تھے۔ وہ میرے پاس صرف ایک ہیروں کا تاج چرانے آئی تھی جو میرے پاس کسی کی امانت تھا۔ خاقان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑے عامل کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک جن ذاتی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک لڑکی تھی، وہ بھی دنیا کی ستائی ہوئی۔ عامل اسے افسوس سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اس بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن مجھے بہت دیر سے پتہ چلا کہ وہ اس بستی میں آ چکی ہے۔ اگر پہلے معلوم ہو جاتا تو میں کبھی بھی اسے اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہ دیتا، لیکن وہ کافی دن سے اس بستی میں رہ رہی تھی، مجھے اس بات کی خبر نہ تھی۔ دراصل آج سے کئی سال پہلے دور ایک جنگل میں جنات کا ایک قبیلہ تھا۔ اس وقت میں نوجوان تھا، وہاں پر اپنے عملیات کرنے جنگل میں جایا کرتا تھا۔ اکثر میرا آنا جانا رات کے وقت ہوتا تھا۔ پوری چاند کی رات کو میں وہاں ویرانے میں بیٹھ کر اپنے عمل کرتا تھا۔ ایک رات میں عمل کر رہا تھا جب مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کو سن کے گھبرا گیا۔ اپنا عمل توڑ دیتا تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا، اور اگر اس آدمی کی بات نہ سنتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پریشانی بڑھ جاتی یا اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ یہی سوچ کر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ گھبرایا ہوا ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ اس نے پوٹلی میرے ہاتھ میں دی، کہنے لگا، یہ پوٹلی میری تمہارے پاس امانت ہے، میں اسے جلد ہی لینے کے لیے آ جاؤں گا، لیکن ابھی میری جان خطرے میں ہے، اسی لیے میں بہت دور جا رہا ہوں، لیکن جب بھی لوٹوں گا تو تمہیں یہ میرے حوالے کرنی ہوگی، بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس پوٹلی میں کیا ہے، لیکن وہ بہت جلدی میں تھا۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگا، بس یہ سمجھ لو، یہ پوٹلی انسان کی نہیں بلکہ جنات کی ہے۔ میں ایک سردار ہوں، میرے پیچھے کئی شیطانی جنات پڑے ہیں،
وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اپنا یہ ہیروں کا تاج جو میرے باپ کی نشانی ہے تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یہ جنات کا ہیروں کا تاج تھا، وہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کی حفاظت کرنا میرے ذمہ تھا۔ پھر جیسے ہی یہ ہیروں کا تاج میرے پاس آیا تو میں حیران رہ گیا۔ جب کوئی بھی عمل کرنے سے میری طاقت میں دگنا اضافہ ہو رہا تھا، دن بدن میری شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب میں انسانوں کے درمیان ایک مشہور عامل بن گیا۔ لوگ طرح طرح کا علاج کروانے میرے پاس آتے۔ جب بھی میں کسی کا علاج کرتا تو اس پوٹلی کو کھول کر اس ہیروں کے تاج کو اپنے سر پر رکھ لیتا تھا اور میرے اندر اسی جنات کی طاقت آ جاتی تھی۔ سب لوگ میری عزت کرنے لگے تھے، لوگوں کا مجھ پر بھروسہ بن گیا تھا۔ لیکن پھر ایک دن مجھے اپنے گھر میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ پہلے تو میں یہ جان نہ پایا، لیکن جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ جن زادی میرے گھر میں گھس کر وہ ہیروں کا تاج چرا کر چلی گئی تھی۔ وہ تاج تو میرے پاس ایک جنات کی امانت تھا۔ اگر وہ واپس لوٹا تو پھر بھلا میں اس کی امانت کیسے واپس لوٹاؤں گا؟ اس بات نے مجھے ذہنی طور پر بہت پریشان کر دیا ہے۔ اب جو بھی لوگ میرے پاس علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، میں ان پر کوئی توجہ نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اس جن زادی کو اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے گھر میں رکھا، اور آج کیا ہو گیا؟ میں اس کی وجہ سے ذہنی اذیت اٹھا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارا اس سے رابطہ ہے، وہ کبھی نہ کبھی تمہارے سامنے ضرور آئے گی، اس لیے تم اسے مجبور کرو کہ جیسے ہی وہ تمہارے سامنے آئے وہ ہیروں کا تاج واپس لے کر آئے، یا پھر جیسے ہی وہ تم سے ملنے آئے تو تم نے فوراً اس کی اطلاع مجھے دینی ہے۔ ایسا کرنے سے میری یہ پریشانی دور ہو جائے گی، اس لیے نوجوان تم میری مدد کرو۔ عامل اسے پوری کہانی سنا رہا تھا، لیکن اسے اس جن زادی پر بہت غصہ آیا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا، ایک جھوٹی کہانی سنا کر اس سے ہمدردی بٹوری تھی۔ پھر اس نے عامل سے وعدہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ تاج کسی اور کا ہے اور اس جن زادی نے اسے چوری کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ خاقان واپس لوٹ آیا، لیکن اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ اس کی ماں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ عامل نے اسے کیا کہا ہے، لیکن اس نے ماں کو کچھ بھی نہ بتایا۔ اب وہ کوئی طریقہ سوچ رہا تھا کہ جس سے وہ دوبارہ جن زادی سے ملاقات کر سکے۔ اس دن کے بعد ہی رات کو وہ اپنی مٹھائی پر بیٹھا ہوا تھا جب ایک آدمی اس سے مٹھائی لینے آیا، لیکن اچانک ہی اس کا پورا وجود لرزنے لگا، کیونکہ اس کی دکان میں ایک بڑا سا آئینہ لگا تھا جس میں اس کا عکس تو واضح تھا لیکن اس آدمی کا نہیں۔ تبھی اس نے اس کے پورے وجود اور آنکھوں کو دیکھا تو اسے محسوس ہو گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ ایک جنات ہے، کیونکہ اس کا عکس آئینے میں بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی اس کے لبوں پر یہ سوال آیا کہ آپ ایک جنات ہیں؟ اس آدمی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا کر کہنے لگا، ہاں میں ایک جن ذات ہوں، لیکن تمہیں صرف مٹھائی دینے سے مطلب ہونا چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں ڈھیروں پیسے دے کر جاتا ہوں۔ وہ بھاری آواز میں خاقان سے کہنے لگا۔ اس نے جلدی جلدی ساری مٹھائی تول کر اس آدمی کے ہاتھ میں تھما دی تو وہ آدمی سرگوشی میں کہنے لگا، پہلے مجھے تمہاری دکان کا علم نہیں تھا، لیکن پھر ہمارے قبیلے کی ایک جن زادی نے سارے قبیلے کے جنات کو کہا کہ جس نے بھی مٹھائی خریدنی ہے وہ اسی دکان سے خریدے۔ وہ ہمارے سردار کی بیٹی ہے، اسی لیے ہم اس کا ہر حکم مانتے ہیں۔ تمہارے پاس رات کے وقت جتنے بھی لوگ آتے ہیں دراصل وہ سارے جنات ہوتے ہیں۔ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ تمہارے حالات بدل سکیں، اور اس بات پر ہمیں مجبور کیا گیا ہے، جبھی تو ہم یہاں آتے ہیں اپنے قبیلے سے سینکڑوں میل دور تم سے مٹھائی لینے کے لیے۔ خاقان سمجھ گیا تھا کہ ان جنات کو بھیجنے والی کون ہے، یہ وہی جن زادی ہوگی جو کبھی اس کے گھر میں رہنے آئی تھی۔ پھر اس نے اس جن ذات سے کہا کہ وہ اپنے سردار کی بیٹی کو پیغام دے کہ مٹھائی والا لڑکا تم سے ملنا چاہتا ہے۔ جنات نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے سردار کی بیٹی تک یہ پیغام ضرور پہنچائے گا، اور پھر مٹھائی لے کر غائب ہو گیا۔ اب وہ دن رات اس جن زادی کا انتظار کرنے لگا، لیکن ہر روز اس کی دکان پر جنات ضرور آتے تھے، لیکن وہ جن زادی نہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں اس کی حقیقت جان چکا ہوں، تبھی تو وہ خوف کے مارے میرے پاس نہیں آتی۔ اب وہ ہر حال میں اس جن زادی سے ملنا چاہتا تھا،
تبھی ایک جن زاد اس کی دکان پر آیا تو اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے قبیلے میں ایک بار جن زادی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ اسے اپنے قبیلے میں اپنے ساتھ لے کر چلے۔ وہ آدمی اس کی بات مان گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی اس جن زادی سے ملوا دوں گا۔ پھر اس رات خاقان اپنی مٹھائی کی دکان بند کر کے اسی جن زاد کے ساتھ ان کے قبیلے میں جا رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہاں کیسا ماحول ہوگا، جنات کے درمیان میں جا کر کہیں وہ پھنس نہ جائے، اور اگر اس نے جن زادی کو یہ کہا کہ وہ ہیروں کا تاج واپس دے دے تو کہیں سارے جنات اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ یہی سوچ کر وہ پریشان تھا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے وہ اسی جن زاد کے ساتھ اس کے قبیلے میں پہنچ گیا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ میں بنا ہوا تھا۔ وہاں رات کے وقت دن کا سما لگ رہا تھا، کیونکہ سارے ہی لوگ اپنے اپنے کام کرنے میں مصروف تھے۔ تبھی وہ جن زاد اسے خوبصورت محل میں لے گیا۔ وہ کہنے لگا یہ ہمارے سردار کا محل ہے، سارے قبیلے کے اوپر ان کی حکومت ہے، جن زادی ان کی بیٹی ہے۔ وہ یہاں کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ابھی وہ محل کے اندر ہی کھڑا تھا جب اوپری زینے سے اترتی ہوئی اسے وہ جن زادی دکھائی دی۔ آج تو اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ کسی ملکہ کی طرح سیڑھیوں سے اترتی ہوئی اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی آ رہی تھی، زیورات سے لدی پھندی، لال رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنے۔ وہ اس پٹھان لڑکے کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ پھر اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری دکان کیسی چل رہی ہے؟ مجھے یقین ہے تمہارا کاروبار خوب چمک رہا ہوگا۔ لیکن خاقان سنجیدگی سے اسے کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لوگوں کی نظروں میں میری اب کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو تم نے عامل کے گھر سے چوری کی ہے اس میں میں بھی ملوث ہوں۔ اب تم مجھے وہ چوری کیا ہوا تاج واپس دے دو تاکہ میں لوگوں کے درمیان اپنی وہی عزت بنا سکوں۔ میں اس عامل سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں وہ تاج ضرور واپس لاؤں گا۔ جن زادی چند ثانیے تک اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس تاج کے بارے میں نہیں جانتے، وہ سچ میں میرے ہی باپ کا ہے، تبھی تو میں اس سے لینے کے لیے تمہارے انسانوں کی دنیا میں گئی تھی۔ لیکن خاقان کو اس کے جھوٹ پر بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، تم پہلے بھی جھوٹ کہہ رہی تھی، ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے مجھے اپنی ساری جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ وہ تاج تو ایک نیک جنات کا تھا جو امانت کے طور پر عامل کے پاس رکھوا کر چلا گیا تھا۔ تم ہی وہ شیطان جنات ہو جو اس تاج کو چھیننا چاہتی تھی۔ وہ زور زور سے بول رہا تھا، اس کے ارد گرد سارے جنات اکٹھے ہو گئے، لیکن سردار کی بیٹی جن زادی نے سب کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس پٹھان لڑکے سے کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اس عامل نے جو تمہیں کہانی سنائی ہے وہ سب جھوٹی ہے۔ حقیقت میں اس عامل نے دھوکے سے وہ تاج اس قبیلے سے خود چوری کیا تھا۔ میں چاہتی تو اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی، لیکن میں ایک نیک جن زاد کی بیٹی ہوں، ہمارا پورا قبیلہ نیک جنات پر مشتمل ہے، اس لیے ہم کسی سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ انہیں معاف کر دیا کرتے ہیں، جیسے میں نے اس عامل کو معاف کر دیا۔ لیکن شاید وہ ایک نیچ انسان ہے، پہلے اس نے میرے باپ کا ہیروں کا تاج حاصل کر کے اس سے نہ جانے کتنی طاقتیں حاصل کی، اس کے بعد وہ مکمل طور پر اس کا مالک بن بیٹھا۔ لیکن میں نے بھی خود سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی میں ایک طاقتور جنزادی بنوں گی اپنے باپ کی وہ طاقت واپس لے کر آؤں گی جو اس تاج کے اندر تھی۔ جنزادی کے چہرے پر بالکل سچائی تھی۔ اب وہ پٹھان نوجوان بھی عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ پھر جنزادی کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے خزانہ محل میں لے آئی، جہاں پر ڈھیروں زیورات اور نہ جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ اسے کہنے لگی کہ یہ سب جنات کی دولت ہے، یہ ہم نے بہت محنت سے جمع کیا ہے۔ پھر اس نے ایک صندوق کھولا، اس میں سے لال رنگ کی پوٹلی نکالی۔ پوٹلی میں رکھا ہوا وہ خوبصورت ہیروں کا تاج دیکھ کر خاقان کے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس میں خوبصورت چھوٹے چھوٹے نگینے جڑے ہوئے تھے۔ وہ ہیروں سے بنا ہوا ایک بے حد خوبصورت تاج تھا۔ پھر جنزادی اداسی سے کہنے لگی، یہ میرے باپ کی نشانی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ خاقان بری طرح سے چونک گیا، کہنے لگا، کیا تمہارا باپ مر چکا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، ہاں، اسی کی یاد میں تو میں نے یہ تاج حاصل کیا ہے۔ میں اسے ہر پل دیکھتی ہوں تو
اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آتی ہے۔ اس تاج کو دیکھ کر میرے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، آؤ میں تمہیں اس کی سچائی بتاتی ہوں۔ اس نے تاج کو دوبارہ سے صندوق میں رکھا اور اسے لے کر باہر آ گئی۔ پھر اپنے شاندار سے تخت پر بیٹھ کر اسے کہنے لگی کہ کئی سال پہلے ہمارے اس قبیلے میں میرا باپ ایک سردار کی حیثیت سے یہاں پر موجود سارے جنات قبیلے کے خاص کام کروایا کرتا تھا۔ اس کی ایک شخصیت تھی، ایک روب تھا۔ ہم انسانوں سے بہت دور اپنی دنیا بسائے ہوئے تھے، لیکن ایک رات ایک آدمی زخمی حالت میں اس محل میں آیا۔ وہ انسان تھا، لیکن سردار نے حکم دیا کہ اس آدمی کی بھرپور مدد کی جائے۔ بھلے ہی یہ انسان ہے، لیکن کسی بھی مخلوق کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ یہی سوچ کر سارے جنات اس کا علاج کرنے لگے، کیونکہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ ہمارے قبیلے کا خاص حکیم جن زاد اپنی جڑی بوٹیوں سے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ انسان بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس نے قبیلے میں موجود ڈھیر خزانہ دیکھا تو اس کی لالچی طبیعت شیطانی فطرت میں ڈھل گئی۔ اب وہ کسی طرح سے کر کے اس خزانے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نظر سردار کے تاج پر تھی، جس میں خالص ہیرے لگے ہوئے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہاں سے قیمتی زیورات اور خزانہ چوری کر کے بھاگ جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کی بدنیتی ثابت ہو گئی جب ایک رات اس نے سردار پر ایک شیطانی عمل کیا، جس کے اثر سے وہ بے خبر اپنی خوابگاہ میں سوتا رہا۔ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اسے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ انسان کے بھیس میں ایک شیطانی عامل تھا۔ وہ چپکے سے سردار کی خوابگاہ میں گیا، اس کا ہیروں کا تاج چوری کیا اور پھر اس قبیلے سے فرار ہو گیا۔ کسی کو خبر بھی نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اپنے عمل سے خود کو نظر بند کر دیا تھا۔ میرے باپ کے لیے وہ صرف ایک تاج نہیں تھا، بلکہ اس کی پوری طاقت تھی اس کے اندر، اور اس کے بغیر وہ بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ جب سے وہ تاج اس کے ہاتھ سے نکلا تھا تو وہ اس کے غم میں بیمار پڑ گیا۔ جنات نے اس عامل تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ جانے اس نے کہاں خود کو پہاڑوں میں روپوش کر لیا تھا۔ بہت سے شیطانی جنات بھی اس کے ساتھ مل گئے تھے، کیونکہ اس نے سارے جنات کو لالچ دیا تھا کہ وہ کسی ایک کو یہ تاج دے دے گا۔ اس طرح سے وہ جنات اس تاج کو لے کر سردار بن جائے گا، لیکن پھر بھی وہ تاج دوبارہ نہ مل سکا، اور میرا باپ اس کے غم میں بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جیسے جیسے میں جوان ہوئی مجھے یہ ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ میں کسی بھی طرح سے کر کے اس عامل سے بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن جس طرح سے میرے نیک ماں باپ نے میری تربیت کی تھی اس کی وجہ سے میں اپنا تاج تو واپس لے کر آ گئی، لیکن اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ یہ میری فطرت میں شامل نہیں تھا۔ یہ کہانی سن کر بھی کیا تم یہ تاج واپس لے کر جانا چاہو گے؟ یہ میرے باپ کی نشانی ہے، میں اسے کسی قیمت پر بھی اس عامل کے حوالے نہیں کروں گی۔ جنزادی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے 100% یقین ہو گیا کہ یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ قصوروار وہ عامل ہے جس نے اسے جھوٹی کہانی سنائی تھی۔ پھر جنزادی اسے کہنے لگی کہ میں نے بہت مشکل سے اس عامل کا پتہ لگایا تھا۔ میں کسی طرح سے بھی انسانوں کی بستی میں جانا چاہتی تھی۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کسی غریب کے گھر میں رہوں تاکہ کسی کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ تم ایک نیک نوجوان تھے، اسی لیے تم نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس عامل کا گھر بھی اسی گلی میں تھا۔ یوں میرا اس تاج کو پانا بہت آسان ہو گیا۔ پھر جیسے ہی میرا مقصد پورا ہوا میں واپس اپنے قبیلے میں لوٹ آئی۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر عامل نے تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچایا تو میں اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور اسے جا کر دھمکی دے دو کہ وہ جو کر سکتا ہے کرے، لیکن وہ تاج اسے کبھی نہیں ملے گا۔ خاقان نے اب ساری کہانی جان لی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جن زادی سچ کہہ رہی ہے، جبکہ وہ عامل جھوٹا ہے۔ پھر اس نے جن زادی سے کہا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ تاج تمہارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ اب وہ عامل سے ہرگز نہیں ڈرے گا۔ جن زادی نے اسے یقین دلایا کہ کبھی بھی اسے کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو تو وہ اپنے قبیلے کے سارے جنات کو بھیج کر اس کی مدد کرے گی۔
یوں وہ خوشی خوشی واپس اپنے گھر آ گیا۔ اب اس کا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ ترقی کر رہا تھا، اس کے حالات بھی بدل گئے، صرف اور صرف اس جن زادی کی وجہ سے۔ دوسرے دن عامل نے پھر سے اپنے آدمیوں کو اس کی دہلیز پر بھیجا۔ اب وہ پہلے کی طرح گھبرایا ہوا نہیں تھا، بلکہ بہادر بن کر اس کے گھر جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی عامل نے اس سے پوچھا کہ میں جانتا ہوں تم اس جن زادی سے ملاقات کر چکے ہو، آخر وہ تاج واپس کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو خاقان اسے کہنے لگا کہ میں ساری کہانی جان گیا ہوں، تم نے جو کچھ بھی مجھے کہا تھا وہ سب جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ تاج اس جن زادی کے باپ کا ہے جسے وہ لینے کے لیے انسانوں کی دنیا میں آئی تھی۔ عامل یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، پھر کہنے لگا میں تم پر ایسا عمل کروں گا جس سے تم پاگل ہو جاؤ گے، اسی لیے کسی بھی طرح کر کے اس جن زادی سے وہ تاج مجھے واپس لا کر دو۔ لیکن خاقان اس سے ہرگز نہیں ڈر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تم نے جو کرنا ہے تم کرو، لیکن وہ تاج تمہیں نہیں ملے گا۔ اسے دھمکیاں دیتا عامل پاگل ہونے کو تھا، لیکن وہ بھی واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن اندر ہی اندر کچھ گھبرا بھی گیا تھا، نہ جانے جن زادی اس کی مدد کر پائے گی یا نہیں۔ دوسرے دن عامل کے گنڈے اس کی دکان پر آ گئے، پوری دکان توڑ پھوڑ کر رکھ دی، اس کا پورا کاروبار تباہ و برباد کر دیا۔ جب اس نے دوسرے دن جا کر اپنی دکان کی یہ حالت دیکھی تو وہ خون کے آنسو رونے لگا۔ پھر روتے روتے وہ گھر آ گیا۔ اس کی ماں بھی بہت پریشان ہوئی، جبکہ چھوٹے بہن بھائی سہمے ہوئے تھے، لیکن اگلے دن جو کچھ ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس رات عامل کے پورے گھر کو جنات نے گھیر لیا۔ وہ جنات کسی اور نے نہیں بلکہ اسی جن زادی نے بھیجے تھے۔ پھر عامل نے اپنا چھپایا ہوا سارا خزانہ ان جنات کے سامنے رکھ دیا۔ جن زادی نے اسے دھمکی دی کہ اس میں سے آدھا خزانہ اس نوجوان کے حوالے کر دے، کیونکہ عامل کی ہوئی حرکت کی وجہ سے اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ عامل اپنے ارد گرد اتنے سارے جنات کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، اس لیے اس نے آدھا خزانہ خاقان کے حوالے کر دیا۔ یوں یہ معاملہ ٹھنڈا تو ہو گیا، خاقان نے اپنی ایک نئی خوبصورت دکان خرید لی، پھر سے اپنے کاروبار کا آغاز کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ عامل بھی کسی زخمی ناگ کی طرح بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پھر اس رات اس نے خاقان پر ایک عمل کیا جس کی وجہ سے وہ بالکل بے بس ہو گیا۔ عامل اسے جو بھی حکم دے رہا تھا وہ اسے کرنے پر مجبور تھا۔ عامل نے اسے حکم دیا کہ وہ کسی طرح سے جن زادی کو بلوائے۔ خاقان نے ایسے ہی کیا۔ جن زادی خوشی خوشی اس سے ملنے آئی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کوئی پریشانی تو نہیں، اس کے سارے مسئلے مسائل حل ہو چکے ہیں، لیکن وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ عامل نے اس کے دماغ کو اپنی گرفت میں کر لیا ہے اور دھوکے سے اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ اس رات وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی، تبھی عامل نے اس پر عمل کیا تو وہ درخت کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ یوں وہ خوش ہو گیا، پھر خاقان سے اونچے اونچے کہکے لگاتا ہوا کہنے لگا کہ آخر کار میں نے جن زادی سے بدلہ لے لیا، میں نے اسے درخت میں قید کر دیا ہے۔ خاقان کے اوپر سے بھی عمل کا اثر ختم ہو گیا تھا، وہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ عامل مکاری سے کہنے لگا کہ کیا ہوا اگر میں نے اس سے تاج حاصل نہیں کیا تو، لیکن وہ جن زادی بھی اپنے باپ کی اس امانت کو حاصل نہیں کر پائے گی۔ اب خاقان بری طرح سے پریشان ہو گیا۔ پھر وہ ایک مولوی کے پاس گیا، اس کی منتیں کی کہ وہ کسی طرح سے اس جن زادی کو اس درخت کی قید سے آزاد کر دے، کیونکہ وہ اس کی محسن ہے۔ اس نے پھر اس کی بہت مدد کی۔ مولوی کہنے لگا کہ وہ عامل بہت خطرناک ہے، کہیں اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن پھر بار بار اس پٹھان لڑکے کے مجبور کرنے پر مولوی اس کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا۔ پھر وہ رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اس کے پاس جانے لگا۔ پوری 7 جمعرات تک وہ ایک خاص عمل کرتا رہا، جس کے بعد جن زادی اس درخت کی قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی، لیکن وہ اس عامل سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ طاقت میں کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اپنی اس طاقت کو استعمال نہیں کرتی، لیکن اب عامل سے بدلہ لینا بہت ضروری ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کا ایسا حال کریں گے کہ پھر کبھی کسی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر عامل اپنے گھر سویا ہوا تھا جب وہ ایک دم سامنے پہنچ گئی۔ اچانک جن زادی کو سامنے دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، لیکن جن زادی کو اس پر ترس نہ آیا۔
پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑے جن زادوں کو حکم دیا کہ اسے لے کر چلو اور قبیلے کے قید خانے میں ڈال دو. یہ جب تک باہر نہیں آئے گا جب تک اپنے کیے پر شرمندگی محسوس نہ کرے یا پھر اپنی حرکتوں سے باز نہ آ جائے. یوں وہ ہمیشہ کے لیے قبیلے کے قید خانے کا قیدی بن گیا. اب وہ اس پٹھان نوجوان کا شکریہ ادا کرنے لگی جس نے ایک بار نہیں کئی بار اس کی مدد کی تھی. اب اس پٹھان نوجوان کے بھی حالات بدل گئے تھے. اس کی دکان خوب دن رات ترقی کر رہی تھی. ہر رات اس کی دکان پر مٹھائی خریدنے کے لیے جنات آتے تھے جو جن زادی کے کہنے پر اس سے مٹھائی خریدتے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر کا ایک مشہور و معروف حلوائی بن گیا تھا. اکثر لوگ اس کی مٹھائیاں پسند کرتے تھے. اکثر وہ کچرا چننے والے بچوں کو دیکھتا جو کچرے میں سے چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے تو اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ جاتا. وہ ان بچوں کی ہر طرح سے مدد کرتا تھا. کئی بچوں کو تو اس نے اپنے پیسوں سے تعلیم دلوانا شروع کر دی تھی. وہ بچے جو اپنے خراب حالات کے باعث علم حاصل نہیں کر رہے تھے. وہ چاہتا تھا کہ جس طرح اس کے چھوٹے بہن بھائی پڑھ لکھ کر اچھے انسان بن گئے ہیں اسی طرح وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے. آج بھی اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جن زادی سے مدد حاصل کرتا ہے. جن زادی کا کہنا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہی ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. چاہے وہ جنات ہوں یا انسان، ایک دوسری مخلوق کی مدد کرنی چاہیے. وہ عامل آج بھی اسی قید خانے کا قیدی ہے. اس کے چیخنے کی آوازیں اکثر قبیلے کے اندر سے آتی ہیں. وہاں سے گزرنے والے لوگ یہ چیخ و پکار سن کر حیرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن جنات انہیں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ خاقان کے علاوہ وہ جن زادی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی. آج تک اس کی ماں کو بھی نہیں پتا کہ وہ لڑکی جو کبھی ان کے گھر بیمار حالت میں آئی تھی وہ ایک جن زادی تھی یا نوجوان لڑکی. لیکن وہ ہمیشہ سے ہی کہتی ہیں کہ اس لڑکی نے اپنے سونے کے کنگن دے کر تمہاری مدد کی تھی، جبکہ خاقان جانتا ہے کہ اس نے اس کے علاوہ بھی ڈھیروں خزانہ دے کر اس کے حالات بدلے تھے. پھر ایک بار جن زادی اس کے سامنے آئی. اس کے سر پر وہی خوبصورت ہیروں کا تاج رکھا تھا. آنکھوں میں آنسو بھر کر کہنے لگی، یہ میرے باپ کی نشانی ہے. اسے پہن کر ایسے لگتا ہے جیسے میرا باپ میری زندگی میں واپس آ گیا ہے. وہ تاج اس کے لیے کتنا قیمتی تھا یہ بات خاقان اچھی طرح جانتا تھا. یہ بات حقیقت ہے کہ ہر کسی پر اعتبار کر کے اس کی بات کو سچ نہیں ماننا چاہیے. بعض لوگ مجبوری کے باعث جھوٹ بولتے ہیں اور بعض لوگوں کا جھوٹ بولنا ان کا وتیرہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ اس عامل نے کئی بار خاقان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. لیکن جیسے ہی جن زادی نے اسے حقیقت بتائی تو اسے یقین ہو گیا کہ جن زادی سچ کہہ رہی ہے جبکہ وہ عامل جھوٹا ہے. آج نہیں تو کئی سالوں بعد وہ اس قید خانے سے آزاد ہو جائے گا لیکن جب تک وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا اور آئندہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرنے کا وعدہ بھی کرے گا. خاقان اپنی زندگی میں بہت خوش ہے. اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی ہے. نہ صرف اس کے حالات بلکہ شہر میں اس کا ایک نام اور مقام بھی ہے. ایسی ہی زندگی کی تو وہ خواہش رکھتا تھا. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.